اب مکہ میں اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہی لوگوں کو دعوت دین دیتے جن میں حق کی طلب محسوس کرتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا نماز پڑھنی ہوتی تو مکہ کی بستی سے دور غاروں میں چلے جاتے تاکہ قریشی سرداروں کی نظروں سے بچ سکے۔ مگر کفار مکہ کو بھی سن مل گئی کہ مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے اور ایک نیا دین سکھاتے ہیں۔ ان کے جاسوسوں نے خبر پھیلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بت پرستی سے روکتے ہیں۔ قریش نے کہا، کیا محمد ابو طالب کا بھتیجا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی سکھاتا ہے؟ ہر طرف ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کسی نے کہا محمد پر جن کا اثر ہے، تو کسی نے طنزاً کہا یہ تو نام و نمود کی ہوس ہے، وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو اس دین کو سمجھنے کے لیے متوجہ ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام کی حقانیت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک دن ابو طالب نے بھی ارادہ کیا کہ جا کر اپنے بھتیجے سے پوچھیں کہ یہ کیسا دین ہے۔ وہ جعفر کے ساتھ ایک گھاٹی میں پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے یہ کیسا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان یہ اللہ کا دین ہے، یہی سارے انبیاء اور دادا ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ نے مجھے اس دین کے ذریعے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، اور میری خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں، لیکن میری حمایت تمہارے ساتھ ہے۔ جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمانوں پر قریش کے طنز و تشنیع بڑھنے لگی۔ جب مسلمان نماز پڑھتے تو وہ قہقہے لگاتے اور اشارے کرتے۔ ایک دن ان کی شرارتوں پر مسلمانوں کا صبر جواب دے گیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو مارا۔ یہ اسلام کے لیے بہایا جانے والا پہلا خون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکوں سے بچانے کے لیے دار ارقم کو پناہ گاہ بنایا، جہاں وہ قرآن کی تعلیم دیتے اور دین کی تبلیغ کرتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے دعوت دین دیتے رہے، مگر پھر اللہ کا حکم آیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اعلانیہ تبلیغ کرو اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزیزوں کو دعوت پر بلایا۔ کھانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو لہب نے طنز کرتے ہوئے کہا، محمد یہ کیا نیا دین لے آئے ہو؟ اپنے باپ دادا کے دین سے بغاوت کرتے ہو؟ یہ باتیں چھوڑ دو ورنہ قریش تمہیں قید کر لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولنے کا موقع نہ ملا۔ دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت کا انتظام کیا تاکہ اپنے عزیزوں کو رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ اسلام کی روشنی عرب کے گوشے گوشے میں پھیلنے لگی، اور نیکی کے متلاشی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جمع ہو رہے تھے۔ یہ منظر مکہ کے مشرکوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے معاشرتی اور مذہبی نظام کی بنیادیں لرز رہی ہیں۔ ان کے جھوٹے خداؤں کی عبادت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہو رہی ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں ان کے غرور اور تکبر کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں میں جت گئے۔
قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے اور آپ کے پیغام کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے اپنے بد زبان شاعروں کو آپ کی ہجو لکھنے پر اکسایا اور بد کردار لوگوں کو آپ کے خلاف جھوٹ پھیلانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر اور جھوٹا کہا۔ کوئی کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہرت کے متلاشی ہیں، تو کوئی یہ کہتا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے۔ ان کی سازشیں صرف زبانی حملوں تک محدود نہ رہیں، بلکہ آپ کے پیغام کو دبانے کے لیے عملی اقدامات کی منصوبہ بندی بھی کی گئی۔ ایک دن مشرکین کے سردار کعبہ میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بحث میں الجھا کر نیچا دکھایا جائے۔ انہوں نے ایک قاصد کو آپ کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہوئی کہ شاید وہ حق کو قبول کرنے کے قریب ہیں، لیکن جب آپ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نفرت اور حقارت سے بات شروع کی۔ انہوں نے کہا، محمد، تم نے ہمارے دین کو عیبدار قرار دیا، ہمارے معبودوں کی توہین کی، ہمارے آباء و اجداد کو جھوٹا کہا اور ہماری قوم کو تقسیم کر دیا، لیکن ہم تمہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم دولت کی خواہش مند ہو تو ہم تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر تم شہرت کے متمنی ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر تم کوئی بیماری یا جادو کے اثر میں ہو تو ہم تمہارا بہترین علاج کروانے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کو سننے کے بعد فرمایا، مجھے نہ دولت کی طلب ہے نہ شہرت کی خواہش، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ مجھے اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں برائی کے انجام سے خبردار کروں اور نیکی کا راستہ دکھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے وہ مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمارے لیے زمزم سے زیادہ میٹھا چشمہ جاری کرو، شام اور عراق کی طرح نہریں بہا دو، یا اپنے رب سے کہو کہ وہ تمہیں باغات اور خزانے عطا کرے تاکہ تم عیش و عشرت کی زندگی گزار سکو۔ کچھ نے گستاخی کرتے ہوئے کہا، اگر تم سچے ہو تو آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے ایک تحریر لے کر آؤ جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ ایک اور نے کہا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم انہیں پوجتے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک ہے میرا رب، میں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ مشرکین نے طے کر لیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن ابو طالب کی موجودگی ان کے راستے کی رکاوٹ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ابو طالب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدظن کر دیا جائے تو ان کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور ابو طالب کے پاس مغیرہ کا خوبصورت اور بہادر بیٹا لے کر گئے۔ انہوں نے کہا، ابو طالب، یہ ولید ہے، قریش کا بہترین نوجوان، آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم محمد کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ابو طالب یہ عجیب و غریب مطالبہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے غصے سے جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قریش نے ابو طالب کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ روکا تو وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ابو طالب بہت پریشان ہوئے۔ ایک طرف قریش کی دشمنی تھی اور دوسری طرف اپنے بھتیجے کی حمایت کا مسئلہ۔ بالآخر
ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے، اپنی جان پر اور مجھ پر رحم کرو، تمہاری وجہ سے میرا قبیلہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا، چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ کا پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ مجھے کامیاب کرے یا میں اس راہ میں اپنی جان دے دوں۔ ابو طالب نے آپ کی استقامت کو دیکھ کر آپ کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور قریش کو 2 ٹوک جواب دے دیا۔